الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند دیر کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جائے۔ اس سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت و محبت آقا نامدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، ماہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ارادت مند اور عقیدت مند مسلمان، بالخصوص میر مینا پیر پیرا شاہ جیلا محبوب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جگہ جگہ اپنے اپنے حساب سے اپنی بساط و وسعت کے مطابق اصال ثواب کی محفلیں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں سرکار غریب نواز کے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل اطعم المساکین یعنی غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اسی نقطے کو سامنے رکھ کر 11ویں شریف کی نیازماں بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس عقیدت کو غلامی کو اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے عوام و خواص کو اللہ تعالی دونوں جہاں میں معلومات اور فیضیات فرمائے۔ یہ تیسرا جمعہ ہے اسی سیم ٹاپک پر، دوسرے سے پیوستہ جمعہ سے ریلیٹڈ ٹاپک پر آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اسی آیت کریمہ کے ماتحت کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے اٹینٹیو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور اپنے دل کے اندر تقوی کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن قرآن میں اللہ ہی نے بیان فرمائی ہے کہ ولی کون ہے، تو آگے کا سینٹنس اس کو کلیئر کر رہا ہے کہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بسایا ہوا ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کی عام فہم جو ڈیفینیشن اور ویاخیا یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے بندہ ڈرتا ہے، اللہ سے اتنا کلوز جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ حدیث پاک، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بولتا تو بندہ ہے لیکن جانتے ہو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن رب تعالیٰ بولتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پھر وہ کمالات جو ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے خوف کرتا کرتا اللہ سے اتنا کلوز ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ آسمانوں میں بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے چرچے، تمام لوگوں کی زبان پر اللہ اس کے چرچے عام فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ولی تقوی۔ التقوی ہا ہونا، حضور نے باقاعدہ اشارہ فرمایا تھا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ یہ دل سنبھل جائے تو سمجھو کہ پورا انسانی وجود سنبھل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ بھی اس حوالے سے سماعت فرمایا، سرکار غوث پاک کی آپ نے ایک چند ان کی درخشاں اور ہائی لائٹڈ جو پہلو تھے آپ کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ درخشندہ ان کی زندگی کے جو سنہرے جو پل تھے، ویسے تو غوث پاک کی پوری زندگی سمجھو کہ اللہ رب العزت کے خوف کے اندر گزری ہے، تبلیغ اسلام کے اندر گزری ہے،
اور مجاہدات و ریاضات کے اندر سرکار غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی کو گزارا ہے، اور ان مختصر سے وقت کے اندر اس کو من و عن آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے زندگیاں گزر جائے لیکن اللہ والوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہے، راتیں ختم ہو جائے لیکن محبوبان خدا کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، تقوی، اللہ کا خوف، آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار، آپ ان کے پیرنٹس کو دیکھیں، سرکار غوث اعظم کی والدہ کو آپ دیکھیں، ان کے والد بزرگوار کو دیکھیں، کس قدر تقوی تھا ان کے دلوں میں، اللہ کا خوف کتنا بسایا ہوا تھا۔ پھر آپ دیکھیں جب بندے کے دل کے اندر اس قدر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا تقوی ہوتا ہے، تو جانتے ہو آگے چل کر اللہ انہیں بڑا عظیم الشان اور اللہ مقام اور مرتبہ عنایت فرماتا ہے۔ اس کے اثرات بعد میں نمودار ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مجاہدات کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ہم ہدایت کے طریقے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ بزرگ اور دوست، آپ دیکھیں سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار کس قدر تقویٰ تھا، مجاہدے کیا کرتے تھے، پوری زندگی مجاہدات میں گزری، عبادتوں میں گزری، ریاضتوں میں گزری۔ سرکار غوث اعظم کے والد بزرگوار سید موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی، ان کا جو ٹائٹل ہے، جو فیمس ہوا ہے ان کے زمانے کے اندر، جنگی دوست۔ ہمارے یہاں لوگ جہاد کرتے ہیں، فائٹنگ نان بلیورز کے ساتھ کرتے ہیں، تلوار لے کر میدان میں جاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، لیکن ہم لوگ تو یہی سمجھتے کہ یہی سب سے بڑا جہاد ہے، میدان میں جا کر کافروں سے لڑنا۔ لیکن قربان جاؤ، ایک جنگ کے موقع پر مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کے اندر، قیادت کے اندر ایک جنگ سے لوٹے، کفار کے ساتھ لڑ کر کے جب آئے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو میدان میں اللہ کے حبیب نے بتا دیا، میدان میں یہ نان بلیورز کے ساتھ اسٹرگل کرنا، فائٹنگ کرنا، لڑنا، تلوار چلانا، یہ نہیں، اس کو اللہ کے رسول نے چھوٹا جہاد قرار دیا، اور اپنی انر سیلف، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اس کو بڑا جہاد قرار دیا۔ تو جنگی دوست ان کو کہنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے انر سیلف، نفس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ فائٹنگ کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ان کا ہمیشہ جہاد ہوا تھا۔ اور یہی جب بندہ اس کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، نفس کا غلام نہ بن کر کے نفس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ جنگی دوست، یہ ٹائٹل اس وقت مشہور اور فیمس بھی ہوا کہ بھائی جنگی دوست وہ ہمیشہ کی فائٹنگ وتھ ہز انر سیلف، جو جہاد نفس کے ساتھ لڑتا رہے، نفس کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور حضور نے اسی جہاد کو، یہ جو انر سیلف ہے، وما ولی نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس یہ انسان کی برائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان اس کے بتائے رستے پر چلا جائے، انسان کہتا ہے نماز پڑھنا، نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نفس کہتا ہے قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر انسان نفس کو نہ مانتے ہوئے کہے نہ اذان ہو گئی اولے وقت میں مجھے ادائے وقت میں نماز پڑھنا ہے، تو سمجھو کہ اس نے نفس کی نہ مانی، وہ نفس اس کا مغلوب ہو گیا، بندہ غالب آ گیا، بندہ جیت گیا۔ یہ نفس کے ساتھ فائٹنگ ان کی ہوتی تھی۔ بزرگوں اور دوستوں، تو جنگی دوست کہنے کی ایک وجہ یہ کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، ریاضت میں ان کی زندگیاں گزرتی تھی، چنانچہ اور پورا دن پر اس طریقے سے گزارتی تھی۔ مرتبہ روزے کی حالت میں تھے اور آپ دور و دراز سفر کر رہے تھے، نہر کے اندر شدتی بھوک کا غلبہ تھا، ایک سیب نہر میں تیرتا ہوا آیا دیکھا۔ چنانچہ اب اس وقت بندے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بھوک کا غلبہ تھا، اور ہمارا ذہن و دماغ اس وقت یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اس کا سورسز کیا ہے، ہمارے لیے جائز ہے نہیں، لوفل ہے یا ان لوفل ہے، حلال ہے یا بندہ یہ کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت گئے، کیونکہ وہ تو مجاہدے کرتے تھے، سیب اٹھایا، اس کے بعد اس کو کھا لیا، پھر فائنلی کھا تو لیا اس کو، ابھی پورا پروگریس اس کا جو ہضم ہونے کا، یہ سب ساری چیزیں جیسے کھایا، ضمیر جو ان کا زندہ تھا، ہر انسان کے دل میں جس ضمیر اس کا زندہ ہوتا ہے اس کی ملامت کرتا ہے، بولے یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے رونگ کیا ہے۔
نماز نہ پڑھ کر تو نے غلط کیا. جب بندہ رات کو بستر پر جاتا ہے، اور ہر انسان کو ہونا بھی یہ چاہیے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، رات کو بندہ سوئے تو اپنا محاسبہ کرے، دن کیسے گزرا، نافرمانی کتنی ہوئی، اللہ کو راضی رکھنے والے کتنے کام کیے، اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا ہے، غلط کام کتنے ہوئے، کتنا بوجھ میرا، کس کا کت پر میرا دین ہے. یہ ساری چیزوں کا بندہ کیلکولیٹ اگر کرتا ہے تو میدان محشر میں اس کے لیے حساب کرنا آسان ہو جائے گا. پھر وہاں تو یہ ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، اے بندے پڑھ لے تیرا حساب نامہ، آج تو ہی اپنا حساب نامہ پڑھنے کے لیے کافی ہے. اور پھر وہ دیا جائے گا. اور یاد رکھو میدان محشر میں جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا حساب و کتاب کا رجسٹر تھما دیا، اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اس کے آخرت کے مراحل کامیاب ہو گئی. وہ تمام مراحل کو بآسانی وہ کامیاب ہوتا ہوا، سکسیڈ ہوتا ہوا چلا جائے گا. لیکن یہ ہاتھ میں آ گیا. اسی کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے میدان محشر میں سفید ہوں گے، جن کے سیدھے ہاتھ کے اندر نام اعمال آئے گا، وہ چمکتے دمکتے چاند کی طرح ہوں گے، اور جن کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے. یہی دعا اللہ سے کرنا چاہیے. تو اقرا کتابک، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ ملامت کرتا ہے تو نے غلط کیا ہوا ہے. قربان جاوی تو تھے اللہ والے، ان کے ضمیر نے جھنجھوڑا. جب ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو جانتے وہ بندہ اس کو ہدایت کی طرف اس کا رہنمائی کرتا ہے، اور آگے چل کر وہی بندہ صراط مستقیم کا مسافر بن جاتا ہے. اور اعظم آپ دیکھو بہت سارے نوجوان ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، جن کی جوانیاں عنفان شباب جن کا برائیوں میں گزرا ہے، وہ ہمیشہ برائیوں کے ساتھ وہ انگیج کرتے رہے، برائیوں میں ان کی زندگی گزری. لیکن جب ان کے زمین نے انہیں جھنجھوڑا اور پھر ایک وقت وہ آیا ان کے چہروں کی پر داڑیاں سج گئی، امامیں سج گئی، صفے اول کے نمازی بن کر ہماری سوسائٹی میں ابھرے، جنہیں دنیا حافظ بھی کہتی ہے، عالم بھی کہتی ہے، مبلغ بھی کہتی ہے، عام آدمی کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اور پھر ضمیر جھنجھوڑ کر وہ سمجھتا ہے نانا یہ میں نے گناہ کو کمٹ کیا ہوا ہے، میں نے برائی کو کمٹ کیا ہوا ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ میرے لیے انلوفل ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کا مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. چنانچہ آگے چل کر وہی اس کا ضمیر اسے صراط مستقیم کا مسافر بنا دیتا ہے. وہ 5 وقت نمازی بن جاتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، غوث اعظم کے والد بزرگوار نے، ضمیر زندہ تھا ان کا، کہا کھا تو لیا، اب یہ آیا میرے لیے لوفل ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. چنانچہ اب سوچنے لگے کہاں سے آیا ہوگا، کس کا ہوگا، اور مالک کون ہوگا اس کا، وہ باغ کہاں کا ہوگا، کس ایریے کا ہوگا، کس ریجن کا باغ ہوگا. یہ سب ہمارے یہاں سینے کے لیے سوچا نہیں جاتا. ارے کون وہاں جائے حلال کروانے کے لیے، اس جو کھایا تھا اس کو صرف لوفل کرانے کے لیے اور جائز ٹھہرانے کے لیے. آپ دیکھو کتنا دقت اور پریشانی کا آپ سامنا کرنا پڑتا ہے. چنانچہ جہاں جس راستے سے آئے تھے سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار، اسی راستے پر ایک سفرجن، ایک سیب کو حلال کروانے کے لیے پورا راستہ واپس ریٹرن دوبارہ طے کرتے ہیں. ہمارے یہاں سوچا نہیں جاتا یہ 10 روپے کا، 15 روپے کا، 20 روپے کا، اس میں کیا وہ کھا لیا تو، حالانکہ جائز بھی ہے، ایسے ٹائم میں ہمیں کھایا ہے، پریشانی کا ٹائم تھا، شدت بھوک کا غلبہ طاری ہو گیا تھا. لیکن قربان جو اللہ والے ہیں وہ نہ چاہتے تھے کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہوا ہے، کنزیوم کیا ہوا ہے، یہ میرے بدن کے اندر خون بن کر بہہ جائے، اس سے پہلے میں اس کو حلال کروا دوں. یہ ہے تقوی. جب یہ دل جاگرود ہوتا ہے، ہاں ہونا التقوی ہاں ہونا، یہ دل، اس لیے فرمایا کہ یہ دل اگر سنور جائے، پورا رئیس الاعضاء اس کو کہا گیا، دل کو، یہ تمام اعضاء کا انسانی پارٹس آف باڈی کا سردار اس کو ٹھہرایا گیا ہے. یہ سنور جائے تو پورا انسانی وجود شدت ہے. چنانچہ واپس گئے، ان کو یقین بھی ہوا کہ چلو واپس جاتا ہوں، کہیں باغ ہوگا، مالک ہوگا باغبان، تو اسے ہم اس کو جائز کروا لیں گے، اس کو حلال ٹھہروا لیں گے. چنانچہ واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد یقیناً جو انہوں نے اندازہ لگایا ہوا تھا، جو نشانہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، جب آگے چل کر گئے تو وہی نہر ایک باغ میں سے ایک بالکل اس نہر کے دور کنارے پر ایک باغیچہ تھا. چنانچہ انہوں نے سمجھا جو سیب میں نے کھایا ہے غالباً کنفرملی وہ اسی باغ ہی کا سیب ہوگا. چنانچہ اس کے بعد جب گئے اور جانے کے بعد پوچھا، جو باہر گیٹ کیپر تھا اس سے پوچھا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ بولے ان کے مالک تو اندر ہے. بولے نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ. اور جانتے ہو جب انہوں نے یہ عبداللہ سومئی، اور یہ وہ وقت کا وہ عظیم بزرگ عبداللہ سومئی،
اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ عبداللہ سمی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد الزواج جو سیب کو حلال کروانے کے لیے جس باغ میں گئے تھے وہی اس باغ کے مالک تھے عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ اس کے بعد گئے اور پوچھا کہ کون ہے؟ بولے عبداللہ سمی. اور یہ وہی عبداللہ سمی جن کے بارے میں کہا جن سے یہ راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، جن سے یہ خوش ہو جائے اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. چنانچہ اور جن سے یہ ناراض ہو جائے رب تعالیٰ کی ذات بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. چنانچہ گئے اور جانے کے بعد کہا عبداللہ سمی، بولے ایک شخص آئے ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ کہا ٹھیک ہے، بولے بلاؤ. ان کو پرمیشن دے دیا، وہ اندر گئے اور اس کے بعد جب ہم کلامی ہوئی دعا سلام ہوا. بولے کیسے آنا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ بولے مجھے ایک کام ہے. بولے کیا کام ہے فرمائیے. بولے کام یہ ہے میں نے شدت بھوک کا غلبہ تھا، میں اسی نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، آگے چل کر ایک سیب نہر میں تیرتا ہوا دکھائی دیا، اس کو میں نے کھا لیا ہے. تو بولے اس میں کیا ہوا؟ بولے اس میں یہ ہوا کہ سیب اب مجھے پتا نہیں یہ حلال ہے حرام ہے میرے لیے. میں اس سیب کو اتنا دور وہاں سے چل کر اس لیے واپس آیا تاکہ اس کے باغ کا مالک ملے اور جس درخت کا یہ سیب میں نے کھایا ہے اس کو میں اس کے مالک کے تھرو اس کو میں حلال کروا لوں تاکہ میرے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے. چنانچہ میں یہ چل کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب ہے معاملہ سیب کا، ہمارے یہ ساری چیزوں پر اس کو اگنور کیا جاتا ہے، توجہ نہیں دی جاتی بزرگوں اور دوستوں. لیکن قربان جو اللہ والے ہے یہ رہتے دنیا کے اندر ہے، زمین کی اوپر رہتے ہیں، لیکن جانتے ہو ان کے دل میں خیال زمین کے اندر کا ہوتا ہے. یہاں تو کھا لیں گے لیکن قبر دبائے گی. لوگ زمین ایک ایک فٹ، لوگ سمجھتے ایک فٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک فٹ زمین لوگ کھا جاتے ہیں. جب مکان کو انڈر کنسٹرکشن، جب مکان کی جب تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں لوگ غریب ہوتا ہے تو دھمکا دھڑا کے کھا جاتے ہیں. قربان جو حدیث پاک کا مفہوم ہے دنیا میں ایک بالش زمین بھی کھائے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتھ تو اس کے گلے میں پہنائے جائیں گے. یہ اللہ والے رہتے زمین پر ہے اور فکر زمین کے اندر کی ہے، رہتے دنیا میں فکر آخرت کی ہے، رہتے دنیا میں فکر جہنم کی فکر ہے. اس آگ سے اللہ والے ڈرتے ہیں. اور واقعی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اس ڈراؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، جس اپنے آپ کو بھی ڈراؤ اپنے گھر والوں کو بھی ڈراؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. وہاں آگ نہیں جلے گی، تمہارا ڈیزل پیٹرول اور گھاسلیٹ نہیں ڈالا جائے گا، کیروسین نہیں ڈالا جائے گا. اس آگ کو جلانے کے لیے، اس فائر کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پتھر بھی ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ بدکاروں کو بھی ڈالے گا. چنانچہ بولے کیا بات ہے؟ بولے یہی معاملہ ہے. اللہ اکبر. بولے میں اس کو حلال کروانے کے لیے آیا. بولے کیسے آپ آئے؟ میرے زمین نے جھنجھوڑا کہ ابو موسیٰ صالح جنگی دوست تمہیں یہ کھا تو لیے ہو تم، لیکن یاد رکھو اللہ اکبر میرے زمین نے مجھے ٹٹولا. میدان محشر میں اللہ ایک سفرجن کے حوالے سے، سیب کے حوالے سے سوال کرے گا. اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت اللہ کے حضور میرے پاس جواب دے کے لیے کیا ریزن ہوگا؟ کیا اس کہ تم نے حلال کھایا حرام تھا، لوفل کیا انلوفل تھا، جائز تھا، کیا تھا؟ کیا جواب بن پڑے گا مجھ سے؟ بس میری زمین نے جھنجھوڑا تو میں پورا راستہ طے کیا وہ راستہ واپس اس لیے آیا تاکہ میں آپ سے اس کو حلال ٹھہرا دوں. اللہ اکبر. اب یہ جو حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ وقع عظیم ولی ہے وہ حیرت میں پڑ گئے. یار ایک سفرجن کو حلال کروانے کے لیے یہ اتنا راستہ چل کر واپس آ گئے. اللہ اللہ. اب آنے والے شخص جو حلال کروانے کے آئے ان کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں. اب مجھے وہ بات یاد رہی، اسی لیے کسی نے کہا ہے یہ پیشانی نہیں دیکھ رہے تھے، ولی را ولی می شناسد، اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی جانتا ہے. اسی لیے تو سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کوٹیٹ کیا ہوا اپنی کتابوں کے اندر، فرمایا کہ جب اللہ کے لطف و کرم کی ہوائیں چلتی ہے کسی بندے مومن پر چلتی ہے تو بظاہر بندہ زمین پر چلتا ہے لیکن لوہے محفوظ کا کوئی گوشہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا ہے. یہ ولیوں کی طاقت ہے، یہ ولیوں کی نظر کیمیا ہے. اللہ اللہ. یہاں رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بھی بتا دیتے ہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی بتا دے، کیا دے گا تجھے اللہ وہ بھی بتا دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر اللہ نے ولیوں کو یہ پاور دیا ہوا ہے. چنانچہ اس کے بعد پیشان دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. یار سیدنا حضرت عبداللہ سومئی اب مسکرا رہے ہیں. بولے بڑا اچھا مہمان ہمارے گھر آیا ہوا ہے، میرے باغ کے اندر بڑی اچھی شخصیت آئی ہوئی ہے، یہ بہت ہی اللہ سے ڈرنے والا بندہ آیا ہوا ہے بہت. چنانچہ
مسکرا رہے ہیں یار کہ جس کے تقوی کا یہ عالم ایک سفرجن کھا لیا تو ان کے دل کی دنیا ہل چکی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، تو ایک سفرجن کا یہ عالم ہے، تو اب وہ دل میں سوچ رہے مسکرا رہے، پھر اس کی نمازیں تو کبھی نہیں چھوٹتی ہوگی، کبھی قرآن کی تلاوت تو مس نہیں کرتا ہوگا، حقوق اللہ، رائٹس آف اللہ، اور یہ مسلمان کے جو حقوق ہے وہ تو کبھی مس نہیں کرتا ہوگا۔ چنانچہ سمجھ گئے، دل میں خیال آیا اگر کوئی میری بیٹی کا اگر ہسبینڈ اور دولہا بن سکتا ہے تو شاید یہی جوان میری بیٹی کا دولہا بن سکتا ہے۔ چنانچہ مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا عذر منظور ہے، لیکن آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم آپ کو معاف تو کر دیتے لیکن کنڈیشنلی، ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ بولے کیا کنڈیشن ہے؟ بولے آپ کو 12 سال تک ہمارے باپ کی پاکبانی اور خدمت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ وہ اللہ والے تھے، چنانچہ ان کے والد بزرگوار غوث پاک کہ ٹھیک ہے دنیا کی مزدوری منظور ہے لیکن آخرت کی رسوائی منظور نہیں ہے، یہاں کی غلامی منظور ہے لیکن جہنم کا طوق پہننا گلے میں یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ایکسپٹ کر لیں ان کی غلامی کو، ہم مزدوری کریں گے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم معاف تو کر دو گے نا؟ دیکھو کس قدر آخرت کا خوف جھنجھوڑ آئے ان کو، معاف تو کر دو گے نا؟ بولے معاف تو کر دیں گے پھر، لیکن آپ معاف کرو، پہلے اتنا تک کرو، بعد میں آگے کی کنڈیشن بارے میں ہوگی، پھر اور شرطیں آپ کی پر لاگو کی جائے گی، امپلیمنٹ کی جائے گی، لیکن ابھی آپ کی اتنا کام کرنا۔ بزرگوں اور دوستو، اب دیکھو 12 سال تک مسلسل خدمت کرتے رہے۔ المختصر یہ کہ جب 12 سال کا ایک لمبا پیریڈ جب گزر گیا، 12 سال ختم ہونے کے بعد عرض نے حضور 12 سال تک میں نے آپ کی کمپلیٹ کر لی خدمت، اب میں جاؤں، کیا آپ مجھے پرمیشن دیتے ہیں کہ میں یہاں سے اب چلا جاؤں، آپ مجھے معاف کر دو؟ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے یہ تو ابھی پہلی شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے سنو اس کو بھی ختم کرنا ہے، وہ شرط بھی تم کو پورا کرنا ہے، جب اس کو پورا کریں گے تب جا کر کے ہم معاف بھی کریں گے اور آپ کو جانے کی اجازت بھی دیں گے۔ چنانچہ عرض کرتے حضور دوسری شرط کون سی ہے؟ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے، میری ایک اکلوٹی تنہا ایک بیٹی ہے، اور اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ اور یہ بھی سن لو، یہ اللہ والے تھے، اس کو کوئی ساری چیزوں کو چھپایا نہیں، ڈسکلوز کر دیا جو کچھ معاملہ اندر کا تھا، وہ اندر کا کیا معاملہ تھا وہ شرط بھی سن لو، وہ میری جو بیٹی اس سے شادی بھی کرنی ہے لیکن اس کے اندر 4 عیب ہے، 4 خامیاں ہیں۔ تو میں کیا عیب ہے؟ میں عیب یہ ہے کہ بتا دیتا ہوں اور بعد میں جب شادی ہو جائے تو آ کر کے مجھے یہ نہ بولنا کہ دیکھو آپ نے یہ شرطیں بتائی نہیں ہیں۔ اب ان کو آخرت کا ڈر اتنا تھا، کہا حضور جو بھی اس میں عیب ہمیں سب منظور، لیکن معاف تو کر دو گے، معاف تو کر دو گے وہ جو میں نے سیب کھایا ہوا ہے؟ کہا جب تم شادی کر لو گے تو ہم تمہیں معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ہے، وہ شرائط کیا کیا ہے یاد رکھو۔ میری بیٹی کا پہلا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسرا سب میری بیٹی ہاتھ سے لونجی ہے، کام نہیں کرتا اس کا ہاتھ، یعنی لونجی مطلب یہ ہے کہ بھائی وہی جو موومنٹ نہ کرے، ہاتھ کام نہ کرے، اور آنکھوں سے بہری ہے۔ اللہ اکبر۔ بولے چوتھا عیب کیا ہے؟ چوتھا عیب یہ ہے کہ اس کے پاؤں سے معذور ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا دیکھو 4 عیب ہے، اگر یہ شرط منظور ہے تب شادی کرو، تب جا کے ہم تمہیں معاف کریں گے۔ اب آخرت کا خوف اتنا تھا، قبر کی گھٹا ٹوپ، تاریکی اور ظلمت اور وحشت و دہشت ایسی دل و دماغ پر تاری تھی۔ کہا ہمیں منظور لیکن معاف تو کر دو گے نا؟ دنیا کی مزدوری، دنیا کی جیل مقصود ہے لیکن آخرت کی ہمیں تکالیف اور وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ بولے ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پسند کرو گے؟ سوچنے کے بعد کہنے لگی ٹھیک ہے، بولے ہمیں منظور ہے لیکن معاف تو۔ اب دیکھو نکاح ہو گیا، یہ جو ہمیں سبق مل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی نکاح بھی ہوتا ہے، لین دین بھی چلتی ہے، بزنس بھی ہوتا ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، اور سوشل جو ہمارے سماجک وہ بھی ہوتے ہیں، معاشرتی حقوق بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا سب ہونے کے بعد دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ لاکھوں روپے ایٹھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اپنے دوستوں کی محفل میں، فرینڈ سرکل میں جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کیسی اس کو ٹوپی پہنا دی، یہ ہماری عام بول چال میں اس کو کہتے ہیں ٹوپی پہنا دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بنا لیا اس کو، الو بنا لیا، پتہ بھی تک نہیں چلا۔ جیسے تو کتنے کے لوگ پیسہ لے لیتے، دینے کا نام تک نہیں لیتے، کتنوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور سوچتے ہیں چلو یاد آئے گا تو دیں گے ورنہ بلا دیں گے۔ یہ معاملہ ہمارے یہاں چلتا ہے بزرگوں اور دوستوں، لیکن یاد رکھو یہ تو 4 دن کی دنیا ہے، یہ 4 کوئی کسی کو پتا نہیں ہے کہ موت کا جو فرشتہ ہے کب آئے گا، سارا کا سارا حساب و کتاب یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، جبکہ یہاں کا حساب آسان ہے، وہاں کا حساب مشکل۔
اللہ فرماتے ہیں، آپ خطبہ سنتے ہو جمعہ کا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ نیکی کی ہوگی وہاں اللہ تمہیں وہ نیکی بھی دکھائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ریتی کا جو آپ جو اس کا ایک ذرہ، وہ ذرہ اتنی نیکی ہوگی وہ بھی بندہ دیکھے گا، اتنی برائی ہوگی بندہ وہ بھی وہاں دیکھے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا کہ چلو دنیا سے 100 برائیاں کر کے اللہ 101 لکھ لے گا، نہ. لیکن قربان جو ہوتی اتنا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رب ہے. اگر قیامت کے میدان میں اگر ایک نیکی بیلنس برابر ہو گیا، گناہ بھی برابر ہو گئی، نیکی بھی برابر ہو گئی، وہ تو اتنا رحمان رحیم رب ہے. اگر ایک بیلنس آ گیا اور فیصلہ ہونے والا ہے، ڈیسیزن لیا جانے والا ہے کہ بندہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، اللہ اپنی رحمت سے ایک نیکی دے کر کے اس کا نیکیوں کا ترازو وزن ہی کرے گا، اللہ اس کو جنت کا مسافر بنا دے گا. لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں حساب و کتاب آسان ہے، بہت سمپل ہے وہاں پر، لیکن وہاں مشکل ہے. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. میدان محشر کا حساب اس لیے مشکل ہے، یہاں تالا لگ جائے گا، آنکھ بولے گی اس کی، نہ اس کا کان بولے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے بما کانوا یکسبون، وہ سب بتا دیں گے، اجاگر کر دیں گے، ڈسکلوز کر دیں گے جو دنیا میں چھپایا کرتا تھا. یہاں تو چل جائے گا دوسرے کا. بزرگ اور دوستو یہ اللہ والے، چنانچہ دل بڑا رکھو، یہ دل کو کشادہ رکھو. اس کو اگر کسی کو قرض آپ نے دیا ہے تو آپ اس کو مہلت دے دو، ٹھیک ہے چلو 2 مہینے بعد دے دینا، لیکن یاد رکھو یہ نہیں بھلا مت دو، لینے والا بھی نہیں کہ چلو لیا ہے اب یہاں کون پکڑنے والا. یہاں پکڑ نہ ہوگی، قبر کی دیواریں پکڑے گی، آخرت کے فرشتے میدان محشر کے سپاہی پکڑیں گے. بزرگوں اور دوستو یہ تو آسان ہے کہہ دینا کہ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا، وہ کچھ نہیں بگاڑ لے گا، جو کچھ ہے وہ وہیں پر امتحان ہونے والا ہے. وہ بادشاہ ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ اللہ کی ذات ہے. وہ سب لائن اللہ پروردگار، کوئی چیز اس سے چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کی ہر راز کو بھی جانتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء انما امرہ اذا اراد، جب ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں کن کہتے وہ چیز مارج وجود کے اندر آ جاتی ہے، کچھ چھپا نہیں اس سے. جس رب نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا کھول کے، اس سے کچھ چھپا نہیں. بہرحال یہ کہ اگر دیا ہے تو دینے کی نیت بھی ہونا چاہیے، اور جس سے لیا ہے وہ بھی دل کشادہ رکھے، ٹھیک ہے مہلت دے دو. اور اگر اللہ نے اس سے اور روپیہ دیا ہے تو وہ اپنے ٹھنڈے دل سے معاف کر دے. یہاں وہ معاف کرے گا، مالک یوم الدین میدان محشر میں معاف کرے گا. چنانچہ اب گئے بہت سے پاک دنوں، شب زفاف، ویری فرسٹ نائٹ آف یہ میرج کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جب گئے روم میں دیکھے تو تختی کے پر خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. اللہ، اب یہ ٹینشن میں آ گئے، بولے کہیں غلط جگہ تو میری انٹری نہیں ہو گئی ہے، کہیں غلط دروازے پر تو دستک نہیں دے دی ہے. اب جب گئے تو آنکھیں ان کی ہکا بکا حیرت میں رہ گئی، بہت ہی دیکھنے گئی تو آنکھیں بھی اس کی، ہاتھ بھی اس کے موومنٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو سلام کے لیے آگے بھی بڑھ رہی ہے. پیچھے ہٹ گئے حالانکہ کیونکہ ان کو تو کنڈیشن یہ بتائی گئی تھی، آنکھوں سے یہ، کانوں سے یہ، ہاتھ سے یہ، اس کا پیر ورکنگ نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں. لیکن تقوی، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، پیچھے آ گئی. اللہ اکبر. اور ہم نے بہت پہلے بھی بتا دیا تھا کئی گفتگو کے اندر، اور پہلے جمعہ کو بھی بتایا تھا، اس سے پہلے سے اس سے پیوستہ جمعہ کو، کہ غوث پاک کے سے باپ سید نہ تھے، باپ بھی سید تھے اور ماں بھی سیدہ تھی. نجیب الطرفین سید ہے، باپ کی طرف سے بھی سلسلے نسب 10 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتا ہے، اور ماں کی طرف سے ان کا سلسلے نسب 10 واسطوں سے امام حسین تک پہنچتا ہے. حسنی حسین سید کا نام غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اور یاد رکھو، ارے جن کے باپ بھی سید ہو، جس کی ماں بھی سیدہ ہو، جو نجیب الطرفین سید ہو، جانتے ان کے گھر میں پلنے والی اور آنے والی بیٹیاں، پھر جانتے ان کا حال یہ ہوتا ہے. غوث پاک دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی ہے، ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، سن بھی رہی ہے، سلام کیا تو جواب بھی دے رہی ہے. محمد مصطفیٰ کے باپ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. غوث اعظم کا گھرانہ ہے. اور جن کے خون کے اندر، جن کے انٹائر باڈی کے اندر رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہو، سرایت کر رہا ہو، دوڑ رہا ہو، ان کے چہرے نورانی نہ ہوگی تو پھر کس کے چہرے نورانی. بزرگوں دوست، بہرحال اس کو مختصر یہ کہ جب رات باہر آ گئے، پوری رات باہر گزار دی، ڈر کے مارے کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا. جب فجر کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ سمئی ملے، بولے یار یہ تو گجب ہو گیا. بولے آپ نے تو کہا تھا ایسا ایسا ہے،
یا تو میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں یا میں نے اب غلط سنا ہوا ہے. معاملہ کیا ہے؟ یہ تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے اور ساری چیزیں اس کے برابر ہے, وہ ایپ تو اس میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے ٹھیک کہا تھا, فرماتے میں نے ٹھیک کہا ہے. وہ جو دیکھتی ہے, وہ بولتی ہے, وہ اس کا ہاتھ ورک کر رہا ہے, پیر اس کا موومنٹ کر رہا ہے, میں نے ٹھیک کہا تھا. یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جو اس کی آنکھیں نابینا ہے, تو سنو مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں. میں نے جو یہ کہا تھا نا کہ آنکھ سے سنتے نہیں ہے, کسی غیر مرد کی آواز کو آج تک نہیں سنا ہے. میں نے کہا تھا ہاتھ سے لنجی یہ کام اس کے ہاتھ نہیں کر رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کا ہاتھ برائی کی طرف اٹھا نہیں ہے. پاؤں سے جو کہا تھا کہ وہ معذور ہے, مطلب ہے کہ آج تک میری بیٹی کا پاؤں گناہ کی طرف اٹھا نہیں ہے. بزرگوں دوست سوچنے کی بات ہے. اللہ اکبر. یہ 4 ایپ تھے. فرماتے ہیں کہ آج یہ نہ تو آنکھ سے گناہ ہوا, نہ تو کان سے گناہ ہوا. اور یاد رکھ, مجھے بتاؤ, جن کے والد کے تقوی کا یہ عالم ہو, جن کی والدے کے تقوی کا یہ عالم ہو, ایسے گھر میں اللہ جب دنیا میں اولاد دے رہا ہے تو غوث اعظم کی صورت میں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے, غریب نواز کی صورت میں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھو, جب ماں باپ نیک ہو, باپ بھی نیک ہو, باپ بھی پائس ہو, ماں بھی پائس ہو, دونوں نیک ہو, ان کے کوکھ سے نکلنے والی اولاد اللہ ایسے گھروں کے اندر, ایسی گود کے اندر اپنے ولیوں کو اللہ پیدا فرماتا ہے. پھر غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں, داتا ہجری پیدا ہوتے ہیں, پھر غریب نواز پیدا ہوتے ہیں, پھر سید الطائفہ جنید بغدادی پیدا ہوتے ہیں. بزرگوں دوستو, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت میں تو انعام ہے ہی اللہ کی طرف سے. دنیا میں اللہ اس کا فائدہ یہ دیتا ہے کہ اللہ ایسے گھرانوں کے اندر ولیوں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں, اور آخرت میں ان کے والدین کے سر پر اللہ تعالی نورانی تاج عطا فرماتا ہے. بزرگوں دوستو, یہ ہے غوث اعظم کے والد بزرگوار کا تقوی, اور اس تقوی کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہو؟ اللہ غوث اعظم کی صورت اس طریقے سے غوث پاک کی صورت کے اندر اللہ دنیا کو ولی کامل اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ولیوں کا سردار عطا فرماتا ہے. تقوی کی اپنی برکتیں بزرگوں اور دوستو. انسان اگر چاہتا ہے آن دی اسپاٹ ہر چیز کا فائدہ چاہے, ایسا نہیں ہے بزرگوں اور دوستو. تقوی کا مطلب مالداری آ جانا یہ نہیں ہے, تقوی کا مطلب بنگلے کا ہو جانا یہ نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں بس جائے, یہ تقوی ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے جگہ جگہ آپ دیکھو آیت نکاح کے اندر, اور آپ جگہ جگہ جمعہ کے خطبے کے اندر, عیدین کے خطبے میں آپ کو وصیت کی جاتی ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ آئے وہ میرے جائز ہے یا نہیں. شریعت و سنت کی پاسداری کا نام تقوی ہے. اور رات ہو یا دن ہو, اس میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے کہ آیا میرے لیے لوفل ہے یا نہیں, جائز ہے نہیں, اسی کا خیال آنا, اسی کا نام تقوی ہے. اس کی برکت اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے, اللہ آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سرکار غوث کے متقی اور والد اور متقیہ والدہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا نور عطا فرمائے. میدان محشر میں اسی صدیقین, صالحین, شہداء, نبیوں اور انہی متقین کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. دعائیں گفتگو سہون یا مدن لفظ ہو گئی ہو, اللہ تعالی اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے معاف فرمائے.